اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنة یضاعفها ویأتی من لدنہ اجر عظیما۔ اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور خرچ کرتے جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی پر ذرہ برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو ایک نیکی، یضاعفہا، تو اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی، قیامت پر ایمان لانے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ اگر اللہ پر، یوم آخر پر ایمان لاتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی نادانی کی نشاندہی کر دی کہ انہوں نے نفع کا جو سودا تھا، اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ تو اگر وہ خرچ کرتے بھی تھے تو ریاکاری ہوتی تھی، اس لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں، خوب واقف ہے ان سے کہ وہ کس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو پکی بات ہے اگر کوئی ریاکاری کے کر کے خرچ کرے گا تو اس کو اسی حساب سے بدلہ ملے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے، کہ کوئی نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بدلے میں جو ہے اس کو گناہ لکھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، جو کسی نے نیکی کی ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ یضاعفہ، اس کو دگنا کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کم از کم ایک نیکی کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، اور زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے نیکی کے بدلے میں 20 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، 20 لاکھ گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے 10 لاکھ گنا زیادہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو مختلف ہے، یہ اصل میں بندے کے اخلاص کے اعتبار سے ہے۔ جو بندہ جتنا اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اجر عطا فرمائیں گے، جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسے روایت میں بھی آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک بندہ اللہ کے راستے میں کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اخلاص کی وجہ سے ہے، تو اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بدلہ دینے کی انتہا متعین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں، بلکہ اپنا اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ بعض اوقات جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند آ جائے تو جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایسا مہربان مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے رب کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔